اس شعبان میں ایک رات اور ایک دن بہت زیادہ فضیلت والی ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، جو شعبان کی 15ویں رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوموا نہارہا وقوموا لیلہا، فرمایا شعبان کی 15ویں رات شب برات کو قیام اللیل کرو، وصوموا نہارہا، اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث بتا رہی ہے 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے، اور رات کو قیام اللیل کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ تو جس عبادت میں آپ کا دل زیادہ لگے، جس عبادت میں آپ کا دل، کوئی متعین عبادت نہیں ہے کہ آپ نے فلاں نفل پڑھنے ہیں، آپ نے تلاوت ہی لازمی کرنی ہے، بلکہ 15 شعبان کی رات کو آپ نے عبادات کے ذریعے سے کمانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کمانا ہے۔ اس میں یوں کرو، مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو فرض نماز پڑھی نہیں ہے اور رات کو تسبیح لے کے یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یا صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے، یا خیرات کر رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، میٹھے چاول تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، فرض پڑھ نہیں رہا، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، یہ نافرمان۔ تو یہ اپنی مرضی کی باتیں مت کرو۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 15 شعبان شب برات کو میں نے اور آپ نے کمانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ عبادات کے ذریعے۔ پہلا نمبر عبادات میں فرائض کا ہے، تو مغرب، عشاء، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدھ پارہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، صدقہ خیرات دینا ہے، گلدستہ بنانا ہے۔ عبادات کا کیا بنانا ہے؟ گلدستے میں مختلف کلر ہوتے ہیں نا پھولوں کے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ یوں ہم نے بھی شب برات کو نیکیوں کا، عبادات کا گلدستہ بنانا ہے، تاکہ ہمارا یہ گلدستہ اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ کچھ کام کرنے سے میں نے اور آپ نے بچنا بھی ہے۔ پہلی چیز تو اس بات کی آپ نے اور میں نے فکر کرنی ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اگر نیکیوں سے کمانا نہیں ہے نا، نہیں کما سکتے، فرض نماز پڑھ کے جا کے چارپائی پہ لیٹ جاؤ، لیکن گناہ نہیں کرنا۔ گناہ جیسے مقدس جگہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ بڑھ جاتا ہے، عذاب زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی مبارک زمانے میں، مبارک وقت میں گناہ کرنے سے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے بازار سے، ایک چوری کرتا ہے مسجد کے محراب سے، بتاؤ کون بڑا مجرم ہے؟ مسجد سے چوری کرنے والا۔ ایک ہی قیمت کی چیز چوری کی، ایک نے بھی گھڑی چوری کی، دوسرے نے بھی گھڑی چوری کر لی، لیکن کیوں؟ مسجد مقدس جگہ ہے، یہاں پہ گناہ کا وبال بڑھ جائے گا، سزا بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی مبارک مقدس فضیلت والے زمانے میں بھی گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت ہے، شب برات کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات کو بھی نافرمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، ننگی فلمیں دیکھتا ہے، غلط تعلقات کسی کے ساتھ بنائے پھرتا ہے، نافرمانیوں میں گندا لت پت ہے، تو اس رات کی نافرمانی کی سزا بھی زیادہ ہے۔ سزا بھی کیا ہے؟ تو اس رات کو، شب برات کو میں نے اور آپ نے گناہ سے بچانا ہے۔ بلکہ شب برات کو چھوڑو، یہ مہینہ جو شعبان کا ہے نا، اس کو گناہوں سے بچا کے گزارو، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے تیار ہو جائیں آپ، پھر رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ جس نے شعبان میں بدنظری سے اپنے آپ کو بچایا، غیبت سے بچایا، گالم گلوچ سے بچایا، جھوٹ سے بچایا،
ہاں جی، ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے بچایا، ہر قسم کی نافرمانی سے ہم نے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا نا، اس کے لیے گناہوں سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟